اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حضرات محترم، ہر اچھا مسلمان رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں کے اندر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہا ہے۔ ہر عمل کے ذریعے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ ہر مسلمان نے یہ بات ہزاروں مرتبہ اپنے کانوں سے سنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑی عظمت والا بنایا ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی بلندی، اس کے اندر بے شمار اللہ کی رحمتوں کا سبب کیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام قرآن عزیز کے اندر روزوں کے باب میں جو آیات نازل فرمائی ان میں یہ بات ہمیں بتائی۔ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، اس کی عزت، اس کا شرف، اس کی بلندی، لوگوں کے لیے رحمت جو ہے، اس کا سبب انزل فیہ القرآن، میں نے اس ماہ مبارک میں قرآن کو نازل کیا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، وبینات، اور بہت واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، یہ وہ پاک کلام ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، ہر انسان کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس نے اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر ہے، اور اس قرآن ہی کی وجہ سے میں نے اس مہینے کو عزت عطا فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس قوم کے اندر، جس امت کے اندر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، اس امت کو اللہ نے اسی کلام کے اندر فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ جس نبی پہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اسے سارے رسولوں کی امامت عطا فرمائی، اور جو فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا اللہ نے اس فرشتے کو سارے فرشتوں پہ سرداری عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کی گئی ہے دونوں جہانوں کے رب کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کے آئے ہیں، یعنی روح الامین جبریل علیہ السلام کا نام ہے، جو امانت دار فرشتہ ہے وہ اسے لے کے آیا، یعنی وہ ایسا امانت دار ہے، نہ اس نے کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ کی ہے، نہ کسی چیز کو نکالا، جس طرح رب العالمین نے انہیں عطا کی، اور وہ اسی طرح من وعن، لفظ بلفظ، ایک ایک نقطہ اسی طرح لے کے آئے۔ کس پہ؟ علی قلبک، جناب محمد الرسول اللہ کے دل پہ۔ تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے میرے پاک پیغمبر آپ کے دل میں اسے نازل کیا۔ کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اسے جو پڑھائیں وہ پڑھے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات میرے رب نے بتائی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک کورا کاغذ ہے، اب اس پہ کیا لکھنا ہے، کیسے اسے یوز کرنا ہے، یہ اس کے آبا، اس کے والدین پہ ہے۔ کہا اب اس کے ماں باپ کی مرضی ہے
وَيُحَبِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دے، اسے مجوسی بنا دے، یا اسی فطرت پہ قائم رکھیں، یعنی اسلام کی فطرت پہ جس پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کورا کاغذ کے متعلق یہ بات عرض کر دوں، جب اللہ نے میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہر انسان جانتا ہے۔ اللہ نے انہیں کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے ہے، ساری جنت کی نعمتیں یہ تمہارے لیے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر ایسا کیا تو خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ شیطان جو انسان کا پہلے دن سے دشمن ہے، اس نے ہمارے بابا کو بہکایا، کہا کہ آپ کو جو رب نے منع کیا ہے دراصل بات یہ ہے ھذا شجرۃ الخلد، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر اسے کھا لو گے وملک لا یبلا، ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام ایک سادہ دل انسان تھے، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ انہوں نے اس کی بات مان کے جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کھا لیا، تو اللہ رب العزت ناراض ہو کے اسی وقت کیا ہوا، ان کا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے۔ اللہ نے پھر ناراض ہو کے کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم یہاں سے نکل جاؤ، میں پھر تمہیں کہتا ہوں، پہلے بھی کہا تھا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، لیکن تم نے میری بات پہ توجہ نہیں کی، اس نے بہکا دیا، اب یہاں سے نکل جاؤ، دنیا میں ایک آزمائش بری زندگی گزارنی ہوگی۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری بتائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرے گا نہ بدبخت ہوگا نہ گمراہی اس کا مقدر بنے گی۔ اب یہ اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ کا یہی اصول ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرے گا وہ تو ہدایت یافتہ ہے، وہ گمراہی سے پاک ہے، وہ بدبخت نہیں، وہ خوش بخت ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو مان لے گا۔ اللہ ہمیں بھی ماننے والا بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر سے سوال ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور برا بن عازب، ان دونوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ نبی وہ ہوتے ہیں جو قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ٹیچر کی حیثیت سے آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے، وہ ٹیچ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ نبی کا مطلب یعنی اللہ کی خبر دینے والے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ کہا 1,24,000 نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، کہا ان کو جو سلیبس ملا، جو کتابیں ملی وہ کتنی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 یا 315 کتابیں اللہ نے نازل کی مختلف انبیاء پہ۔ عمومی طور پہ ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ 4 کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، حالانکہ یہ بات معروف ہے، اصل بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ دیکھیں صحف ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے، اور دوسرے انبیاء پہ جو نازل ہوئے ان صحیفوں کا تذکرہ، وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے بہت سے پہلے صحیفے بھی نازل کیے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں اشارتاً آتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ساری کتابیں نابود ہو گئی، ان کی زبانیں نابود ہو گئی، یا ان کی قوموں نے اپنی اپنی کتابوں کو ختم کر دیا، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے اس ذکر کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ کیا اللہ پہلی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا معاملہ ان کے انبیاء، ان کی قوموں پہ چھوڑا۔ ہر قوم نے اللہ کی کتاب کی بربادی کے لیے پورا حصہ ڈالا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آپ دیکھیں تورات جو ہے اس کی 5 حصے ہیں، لیکن جب ہم تورات پڑھتے ہیں تو اس میں اتنے تضادات ہیں، اللہ کی کلام میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں اتنے تضادات ہیں، انسان کو احساس ہوتا ہے یہ اللہ کی نازل کردہ نہیں۔ اور ہمیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم فرمائی کہ نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، یعنی نہ اس کو سچ جانو اور نہ اس کو جھوٹا کہو۔ ممکن ہے جس بات کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو وہ لفظ اللہ کی طرف سے ہو، اور اسے سچا اس لیے نہ سمجھو کہ ان کی قوم نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اسی طرح زبور ایک مستقل کتاب تھی، لیکن آج زبور ہم جو دیکھتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں اشعار ہیں جو عیسائی یا یہود جو ہے آلات مزامیر پہ، موسیقی کے آلات پہ اسے گاتے ہیں۔ انجیل اس کے متعلق چند سال پہلے عیسائیوں کے سب سے بڑے جو ان کی پارلیمنٹ ہے ویٹیکن کے اندر، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہم اپنی کتاب کی جو اللہ نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اس کی وہ حفاظت نہیں کر سکے، قرآن نہیں جو مسلمانوں نے اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کریم جو ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ چیلنج کر دیا تھا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے نہ آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی اس کے اندر کوئی چیز ایڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ غالباً 80 کے عشرے کی بات ہے جب کمپیوٹر نیا لانچ ہوا تھا۔ اس وقت ایک یہودی تھا مسٹر وولف، یہ ایک کمپیوٹر کمپنی کا مالک تھا۔ اس کے ذہن میں ایک شرارت سوجی، اس نے عرب کے ایک عالم دین جو ریاض کے اندر عربی اور انگلش میں مہارت رکھتے تھے انہیں ہائر کیا، ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا، ان سے کہا کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں کہ عربی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے، ہمارا کمپیوٹر اپنے آپ یہ کام کرتا رہے، میں اس کو یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی، انہیں کہا ہمیں آپ کی خدمات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ایک اچھی سوچ لے کے آئے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ذہن میں شیطانی کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر قرآن کے متعلق آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی خدمات دیتا ہوں۔ اس نے عربی انگلش ٹرانسلیشن کے متعلق جو بھی معلومات تھی وہ انہیں دی، انہوں نے انہیں کمپیوٹر میں فیڈ کیا۔ جب یہ سارا کام کئی سالوں کی محنت کے بعد مکمل ہوا، پھر اس نے ایک بہت بڑا سیمینار منعقد کیا لوگوں کے سامنے، اور اس نے اپنے خب سے باطن کا اظہار اس وقت کیا۔ اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ ہم نے ایک بہت محنت طلب کام کیا ہے، اب آپ کمپیوٹر میں عربی ڈالیں گے، وہ عربی کی غلطیاں بتائے گا، اس میں گرامر کی غلطیاں کہاں کہاں ہیں، اور اس میں ترکیب کی غلطیاں کتنی ہیں، اور اس میں الفاظ کی غلطیاں کتنی ہیں، یہ ساری باتیں کمپیوٹر بتائے گا۔ اور سب سے پہلے ہم تجربہ کرتے ہیں، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تحریف نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے نہ آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اس وقت کمپیوٹر اتنا فاسٹ نہیں تھا، اس وقت وہ علی عبداللہ جو عالم دین تھے
ایک دم جذبات سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خناس، یہ تیرے باطن، تیرے من کے اندر یہ چیز تھی، اس لیے مجھے یہ ہائر کیا، اس لیے مجھے یہ سارا کچھ کیا، جا کر کے دیکھ لے، میرا اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ اس نے کہا بھئی جذباتی کیوں ہوتے ہو، ابھی کمپیوٹر بتا دے گا، ہم تو نہیں کچھ بھی کریں گے۔ اس نے پھر کئی عربی کے لفظ لکھے اور کمپیوٹر کو کہا، اس نے اس کی غلطیاں نکالی، لیکن پھر قرآن کے معاملے میں اس نے کہا اب قرآن کے معاملے میں کرتے ہیں۔ اس نے کیا، پہلے کمپیوٹر میں اتنی فاسٹ نہیں ہوتی تھی، سکرین بلیک ہو جاتی، چند لمحوں کے بعد وہ روشن ہوتی اور اس پہ وہ چیز آ جاتی جو اس سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس نے کمپیوٹر کے اندر اپنے انجینئرز کو کہا کہ آپ فیڈ کرو کہ قرآن میں ترکیب کی کتنی غلطیاں ہیں، نحو کی، صرف کی کتنی غلطیاں ہیں، اور قرآن میں عربی زبان کے الفاظ کی کتنی غلطیاں ہیں، یہ ساری باتیں بتائیں۔ اور اس نے یہ سارا کچھ لکھ کے فیڈ کیا۔ حال کے اندر اس طرح سناٹا تھا، وہ جو میں نے پڑھا ہے ایک میگزین کے اندر یہ سارا واقعہ پڑھا، کہتے ہیں حال کے اندر لوگوں کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، اس طرح خاموشی چھا گئی کہ ابھی اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے بعد جب سکرین جو ہے دوبارہ نمایاں واضح ہوئی اور اس پہ آیا، پہلے لفظ آیا، قرآن کے اندر الفاظ کی غلطیاں کتنی ہیں، ایک لمبی لائن 000 کی آ گئی۔ پھر پوچھا اس میں نحو کی کتنی غلطیاں ہیں، صرف کی کتنی غلطیاں ہیں، جو بھی لکھتے آگے 0 کی ایک لائن لگ جاتی۔ وہ جو یہودی جس نے ساری خباثت کی تھی، وہ چیخ کے اپنے انجینئرز کو کہتا ہے بھائی کیا ہے، تم نے اس کی غلطیوں کو فیڈ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں ایسا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم سب کچھ کیا ہے، کمپیوٹر نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے قرآن کی عزت، یہ اللہ کی کلام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے آپ کو عزت اس کلام کی وجہ سے دی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے بیٹے کو اگر اکنامکس پڑھاتے ہیں کہ مالیات کیسے پتہ چل جائے، ہم اسے بزنس کے متعلق پڑھاتے ہیں کہ بزنس مین اچھا بن جائے، انجینئر اس لیے بناتے ہیں کہ یہ اچھا صنعت کار بن جائے، ڈاکٹر اس لیے بناتے ہیں کہ یہ لوگوں کا علاج کر سکے، اسے ساری معلومات اس لیے دیتے ہیں کہ دنیا میں ایک اچھا انسان بن جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اچھا اخلاق اور اچھا مسلمان اگر کسی چیز سے بن سکتا ہے تو وہ اللہ کی یہ کلام ہے۔ انسان کو اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی مل سکتی ہے تو اس قرآن سے ملے گی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت عطا کریں گے اور بہت سی قومیں ذلیل ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ قرآن تلوار پکڑ کے کھڑا ہے نہیں، جو قوم اس قرآن کو اپنا امام بنا لے گی، اس کے کہے پہ چلے گی، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو عزت دے دیں گے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں پہ قرآن اترا، جن کی کیفیت یہ تھی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے 40 لوگوں میں مسلمان تھے، قرآن کے ایک بہترین عالم دین تھے، کہتے ہیں سیرت ابن اسحاق کے اندر ان کی یہ روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، آپ اسے مردوں کی جماعت کے سامنے پیش فرماتے، پھر خواتین کے سامنے، ہم 10 آیتیں آپ سے سنتے، انہیں یاد کرتے، پھر آپ سے ان کا مفہوم سمجھتے، پھر اس پہ عمل کرتے، اس کے بعد آگے چلتے۔ اور یہی وجہ ہے 313 بندوں سے اسلام کے عروج کا آغاز ہوا تھا۔ بدر کے میدان کے اندر اسلام کے عروج کا آغاز ہوا تھا ان حاملین قرآن نے۔ تو سیدنا معاویہ کے دور تک دنیا کے 2/3 حصوں میں
3/4 اللہ اکبر 2/3 حصوں میں صرف ایک حصہ باقی بچا تھا. آج بھی وہاں کفر ہے. دنیا کے 2/3 حصوں میں مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اور جب قرآن کو چھوڑا مسلمان پیچھے پیچھے تنزلی کی طرف چلے گئے. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی. میرے عزیز بھائیو، آج بھی یہ بات یاد رکھیں، ہم سب عزت کے بھوکے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے میں صاحب عزت بنوں. اللہ کی نظروں میں کون باعزت ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے، جنہیں ان کے مخالف بھی کہتے تھے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، وہ صادق المصدوق، وہ سچی شخصیت جن کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں یہ بات بتلائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگو، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے یا اس قرآن کو پڑھاتا ہے. میرے عزیز بھائیو، آپ کبھی اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لینا، جن مساجد میں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں اکثر و بیشتر دن رات قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ ایک نماز وہاں ادا کریں اور ایک اس مسجد میں، حالانکہ دونوں اللہ کے گھر ہیں، ایک اس مسجد میں ادا کریں جہاں اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے، یہ نہیں پڑھایا جاتا بچوں کو، یا عمومی طور پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، امام صاحب بھی بس نماز جو ہے فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. اب دونوں مسجدوں میں نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سکون، آپ کو اطمینان قلب وہاں ملے گا جہاں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی فطرت ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے. آج کی مجلس میں آپ کے سامنے میں نے اس قرآن کی عزت و عظمت کو بیان کرنا ہے، اور ہم پہ اس قرآن کے کیا حق ہیں یہ گزارشات کرنی ہے. اور پھر مجھے اور آپ کو اپنے متعلق سوچنا ہوگا، کیا میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام سورۃ فاطر کے اندر فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی اگلا مرحلہ نہیں، پہلا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اس اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ ہمارا نصیب بھی کر دے. ہر بھائی یہ دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً اپنی امت کے لوگوں کو فرمایا کہ کم از کم 30 دنوں کے اندر اس قرآن کو مکمل کیا کرو. جب رمضان آتا تو آپ اسے ڈبل کر لیتے. ہم سوچیں کہ رمضان کی آج 13 تاریخ آ گئی، میں کتنا قرآن پڑھ سکا؟ اگر اب بھی ہمارے نصیب میں نہ ہوا تو کب ہوگا؟ اور دنوں میں تو اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا سکتے ہیں. تو آج تو اللہ رب العزت نے ہمیں، ہمارے دلوں کو بھی نرم کیا ہوا ہے. ہر انسان نیکی کی طرف مائل ہے. اللہ کے گھر بھرے ہوئے ہیں، لوگ جوق در جوق نمازوں کے لیے تشریف لا رہے ہیں، قیام اللیل کے لیے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے. اب تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں نے، اللہ نے جو مجھ پہ مہربانی کی، اتنی عظیم کتاب کا حامل مجھے بنایا. اور میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، اس قرآن کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، میں نے اس امانت کو آسمان پہ پیش کیا کہ بھئی تم اٹھا لو. اس نے انکار کر دیا، اللہ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے. والارض، زمین پہ پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا. والجبال، پہاڑوں پہ پیش کیا، اتنے عظیم الشان پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اے انسان تو نے اپنے ارادے اختیار سے اسے قبول کیا ہے. جب قبول کیا ہے تو پھر اس کا حق ادا کریں. اس کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں،
دوسرا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، خاموشی سے پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی پڑھتے ہیں، چھپ کے بھی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی پڑھتے ہیں، چھپ کے خرچ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس کا کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے۔ 3 کام کرنے دنیا کی بہترین تجارت، یہ اللہ نے کہا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہے، اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا ہے، اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا، یہ اپنا نہیں ہے، میری پاکٹ میں جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ کی پاکٹ میں، آپ کی تجوریوں میں، آپ کے بینک بیلنس میں جو کچھ ہے آپ کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بھی لوگوں کی طرح مانگتے پھرتے، یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا۔ اگر یہ 3 کام ہو جائیں، یرجون تجارتا لن تبور، تو سمجھ لے اس نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اور یہ تجارت کوئی نقصان دہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب میرے پہ کیا ہے، جو یہ 3 کام کر لے، لیوفیہم اجورہم، میں اس کا بدلہ انہیں دوں گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِي، جس مال کے کم ہونے سے ڈرتے ہو اللہ کہتا ہے میں زیادہ کر دوں گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِي إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک تمہارا رب جو ہے بخشنے والا، بہت ہی قدردان ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک کتاب تصور نہ کرنا، یہ کسی انسانی رائٹر کی لکھی ہوئی نہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کی گئی ہے اس غالب حکمت والے کی طرف سے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل فرمائی۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اور یاد رکھیں جب ہم اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، زبان میری ہل رہی ہے، کلام اللہ کی بولی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ جب پڑھیں گے، زبان آپ کی پہ لفظ ادا ہو رہے ہیں، یہ کلام اللہ کی ہے جو ہم آگے کنورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، یہ ایک غالب حکمت والے کی کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، یہ نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آیا، بنو عباس کا ایک خلیفہ تھا مامون الرشید، یہ اپنے دور میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک سٹیج پہ اکٹھا کرتا کہ ہر بندہ اپنے مذہب کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ذہن میں یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت عیاں ہو، یہود کو بھی بلاتے، عیسائیوں کو بھی بلاتے، آتش پرستوں کو بھی بلاتے، مسلمانوں کے علماء بھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان جو یہودی عالم دین تھا وہ آیا، وہاں مسلمانوں نے قرآن کی عظمت اور عزت کے متعلق باتیں کی، اس کے دل میں، اس نے بھی جو گفتگو کی بڑی خوبصورت تھی۔ مامون بار بار ایک بات کہتا، اتنی اچھی گفتگو، اتنا روشن چہرہ، اور پھر ہدایت سے دور، سمجھ سے بالا تر ہے، یعنی اتنا دانا آدمی، اتنی خوبصورت اس نے باتیں کی اور ابھی تک ہدایت سے دور ہے۔ بات ختم ہوئی، جلسہ ختم ہوا، لوگ چلے گئے۔ آئندہ سال جب پھر یہ منعقد ہوا تو وہی یہودی عالم دین جو یہودی مبلغ کی حیثیت سے آیا، اب وہ ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے آیا ہے۔ جب آیا تو مامون الرشید ایک دم حیران ہکا بکا رہ گیا، یہ تو یہودی عالم تھا، یہودیوں کا مبلغ بن کے آیا تھا، اب مسلم
کہنے لگے اپنا واقعہ بیان کرو، چھوڑو ساری باتیں۔ کہنے لگا جب میں نے یہاں سے مختلف باتیں سنی تو میں گیا، میں ایک لینڈ لارڈ باپ کا بیٹا تھا، اچھا خطاط تھا، میں نے تورات لکھنی شروع کی اور اس کے اندر بہت سی باتیں نکال دی اور بہت سی باتیں ایڈ کر دی، کوئی یہاں سے اٹھائی وہاں رکھ دی۔ پھر اس کے بعد میں نے یہود کے جو بہت بڑے بڑے علماء تھے ان کی خدمت میں وہ کتابیں بھیج دی۔ ان کی طرف سے مجھے خطوط ملے کہ تم نے تورات کی بہت خدمت کی، تو نے بہت عزت والا کام کیا، تم نے یہودیت پہ بہت بڑا احسان کیا۔ کہنے لگا میرے ذہن میں کھٹکا پیدا ہوا، میں نے تو تورات کا نقصان کیا، یہ کہتے ہیں تو نے تورات کی خدمت کی۔ کہتا ہے میں نے کہا یہ صحیح نہیں۔ پھر کہتا ہے میں نے انجیل کے ساتھ یہی کیا اور عیسائی علماء کو بھیجا اور ان سب نے بھی اسی طرح مجھے اپریشیٹ کیا کہ تم نے بہت اچھا عیسائیت کی خدمت کی۔ کہتا ہے پھر میں نے سوچا چلو قرآن کے متعلق کر کے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کا بڑا دعویٰ ہے۔ کہتا ہے میں نے قرآن کے جہاں تعلمون تھا یعلمون لکھ دیا، جہاں یعقلون تھا تعقلون لکھ دیا۔ اس طرح میں نے الفاظ کو رد و بدل کر کے قرآن مختلف نسخے بنا کے مسلمانوں علماء کو بھیج دیے۔ کہتے لگا جتنے بھیجے تھے سب پہ غلطیاں لگا کے تصحیح کر کے مجھے واپس آ گئی۔ میں نے اس وقت سمجھ لیا کہ دنیا میں اگر کوئی سچی کتاب موجود ہے اللہ کی، یا کوئی سچا دین اور مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اور سچی کتاب قرآن ہے۔ اس لیے میں مسلمان کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا، کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے جنوں انسانوں سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اس قرآن کی مثل ایک کتاب لے آؤ، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکو گے، تم سب ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ تو نہیں۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ آج جہاں ریاض ہے یہاں سے 25 کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے یمامہ، یہاں ایک جو قبیلہ آباد تھا ان کا سردار تھا مسلمہ۔ یہ اتنا ذہین فتین انسان تھا، کہتے ہیں 5-5 6-6 گھنٹے گفتگو کرتا، جو لفظ ایک دفعہ زبان سے نکلتا دوبارہ نہیں نکلتا، اتنا فصیح اللسان تھا، اور اسے اپنا بڑا مان تھا۔ ایک مرتبہ مکے کا ایک تجارتی قافلہ یمامہ آیا، اس وقت ریاض شہر نہیں تھا، یہ تو جب انہوں نے دارالحکومت بنایا تو ایک خوبصورت شہر بن گیا، وگرنہ یمامہ اصل جگہ تھی۔ تو اب وہاں ایک فوجی چھونی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، تو یمامہ وہاں ایک مکے کا قافلہ آیا، اس سے پتا چلا کہ مکے سے ایک تجارتی قافلہ آیا۔ کہنے لگا تم میں جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ میرے پاس آئے۔ اس سارے قافلے کے اندر ایک شخص تھے جن کا نام عمر بن عاص تھا، یہ بڑے ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، مکے کے لوگ جہاں بھی سفارت بھیجنی ہوتی انہیں بھیجتے تھے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ گئے، اس نے کہا کہ بھائی کیا تم اس شخصیت کو جانتے ہو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ عمر بن عاص کہنے لگے ہاں میں بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کہنے لگا کیا تم نے یہ بھی سنا ہے وہ کہتے ہیں جو مجھ پہ نازل ہوا ہے اس جیسی ایک صورت کوئی نہیں لا سکتا؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو میں نے بھی سنی ہے، ابھی تک ایسا نہیں کوئی بھی کر سکا۔ کہنے لگا لو میں کر کے دکھاتا ہوں، کوئی نئی بات ان پہ نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے چند دن پہلے میں نے ایک چھوٹی سی سورت سنی تھی 3 آیتوں کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہنے لگا لو جی میں اس جیسی صورت بناتا ہوں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں میرے دل میں بڑی خوشی، لڈو پھوٹنے لگے کہ میں مکے جا کے کہوں گا لو جی، نبی کریم کا نام لے کے کہنے لگے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لو جی مسلمان نے صورت بنا دی۔ اب صورت کیا بنائی؟ کہنے لگا یا وبر، یہ تھی والعصر،
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ جس زمانے کی قسم ہے انسان خسارے کی طرف ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور حق کا ساتھ دیا اور صبر کیا، یہ کامیاب لوگ ہیں. یہ صورت ہے. اب اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے سنو، یا وبر یا وبر فإنہم اذنان والصدر. اے جنگلی چوہے، یا وبر یا وبر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، فإنہم اذنان، تیرے بڑے بڑے کان ہیں، والصدر، اور چھوٹا سا سینہ ہے. پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا سناؤ بھائی عمر، میں نے صورت بنائی کہ نہیں؟ حالانکہ عمر اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن تھے پڑھے لکھے، ادب کو جانتے تھے. کہنے لگے واللہ باللہ سمت اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، تو بھی جانتا ہے تو جھوٹا ہے، میں بھی جانتا ہوں تو جھوٹا ہے. محمد نے جو بات بتائی وہ تو ایک انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، تو چوہے کی شکل بنا کے کہتا ہے میں نے قرآن کا مقابلہ کیا ہے. تو اس سے یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتا. پھر یہ بھی کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کو شک ہے نکال کے دکھا دو. قیامت قائم ہو جائے گی، اس میں شک کوئی نہیں. جھوٹ بولتا رہے، اسے جلاتا رہے کوئی، اس کا مذاق اڑائے، وہ اپنے منہ کو کالا کرے گا، اس کتاب کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن سے تعلق یہ ہمیں کیا دے گا؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے سامنے تشریف فرما ہے. آپ ہمیشہ بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کو نصیحت فرماتے، انہیں کوئی بشارت دیتے، کوئی بات بتاتے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے آپ کے دل کھل جائیں گے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ نے فرمایا ابشروا، لوگوں خوش ہو جاؤ. صحابہ ایک دم متوجہ ہوئے، کس بات پہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا الیسا تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی آپ نے اپنی ذات کے متعلق یہ بات فرمائی کہ تم یہ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. قالوا، سب نے بیک زبان کہا بلا کیوں نہیں. قالا، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب ترفعہ بید اللہ، یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے اسے تم رسی سمجھو، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور ایک دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. تو میں تمہیں خوشخبری یہ دیتا ہوں فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہماری ہدایت قرآن کے ساتھ منسلک ہے. ہمیں گمراہی سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی پاک کلام ہے. اس لیے رسول اللہ کا فرمان یہ ہے، بشارت خوشخبری اس کے لیے ہے. کیا؟ کس کے لیے؟ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، کبھی میرے بعد ہلاکت نہیں ہوگی اگر اس قرآن کو تھام لوگے. تو آج رمضان المبارک میں، اس پاک مہینے میں، ہم اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کے عہد کریں کہ ہم اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے انشاءاللہ. ہم اسے اپنا پیشوا بنا لیں گے. دیکھیں ہم کہتے ہیں میرا فلاں پیر صاحب، میرا فلاں مرشد، واللہ باللہ سمت اللہ، ہم سے ہزار غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم آپ کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کلام ہے، اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کا ایک لفظ بھی غلط نہیں. ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ اللہ کی کلام ہے. اس کو جو بھی اس کے ساتھ تمسک کرے گا دنیا میں بھی عزت پائے گا،
اللہ کے ہاں بھی باعزت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنا کتنا عظیم کام ہے۔ آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے نیکی ہے، اور نیکی کرنے والے کے متعلق فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے لکھتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے سے انسان کو ہزاروں نیکیوں کی ملکیت مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس انسان کا سینہ ایک خوبصورت گھر کی طرح ہے، اگر اس خوبصورت محل میں رہنے والا نہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھوت بنگلہ ہے۔ کہا اگر اس سینے میں قرآن کا کچھ حصہ موجود ہے، قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں، تو اس میں رہنے والا بھی ہے۔ اگر قرآن کا کسی بھی حصہ انسان کے سینے میں محفوظ نہیں تو یہ بھوت بنگلہ ہے، یہ ویران گھر ہے۔ اللہ ہمارے سینوں کو آباد کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمارے غموں کا مداوع ہے، جو ہماری مصیبتوں کا حل ہے، جو ہماری بیماریوں کی شفا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، تکلیف آتی، کسی مشکل میں آ جاتے، آپ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ التجا کرتے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی، میں تیرا غلام، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری لونڈی، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے میرے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن عدل فی قضاؤک، میرا عقیدہ ایمان ہے تیرا کوئی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے۔ اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام سے تیری منت کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا۔ اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احد من خلقک، یا اپنا نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں اپنے نام جو نازل کیے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ کچھ تیرے خوبصورت نام ہیں جو غیب میں چھپا کے رکھے ہیں، قیامت کے دن جب رسول اللہ کہتے ہیں میں لوگوں کی شفاعت کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑوں گا تو اللہ اس وقت میرے دل میں وہ نام القاء کریں گے، میں ان ناموں کے ساتھ اللہ سے التجا کروں گا۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اب دعا شروع ہو رہی ہے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا، اے اللہ میرے لیے اسے باعث شفا بنا دے۔ وجلاء احزاننا، اے اللہ میرے سارے غموں کا مداوع بنا دے۔ وذهاب غمومنا وہمومنا، اے اللہ اس قرآن کی وجہ سے میری ساری مصیبتوں کو ٹال دے، میرے سارے دکھ ختم کر دے۔ پیارے نبی نے فرمایا میری امت میں بھی جو ان کلمات کے ساتھ میرے حضور اللہ کے حضور التجا کرے گا، اللہ اس کی ہر مصیبت کو ٹال دے گا اور ہر رفعت اور عزت اور بلندی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کہا قرآن ساری کتابوں کا جامع ہے۔ آپ نے فرمایا اوتیت مکان التوراۃ 7 طوال، اللہ نے مجھے تورات کے بدلے 7 لمبی سورتیں عطا کی، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ اللہ اکبر انفال،
یہ لمبی صورتیں، کہا مجھے 7 یہ تورات کے بدل میں عطا کی گئی، یہ تورات سے جامع اللہ نے مجھے عطا کی۔ پھر فرمایا وَمَكَانَ الزُّبُورِ مُعِينٌ، اور جو زبور ہے اس کے مقابل مجھے معین صورتیں عطا کی گئی، انجیل کے مقابلے میں مثانی مجھے عطا کی گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت معین صورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جس میں 100 سے لے کر 200 آیات ہیں وہ معین صورتیں ہیں، یہ اللہ نے زبور کے بدلے عطا کی۔ مثانی وہ صورتیں ہیں جس میں 100 سے کم آیت ہے، کہا اس سے ایکسٹرا مجھے عطا ہوئی وہ ہے مفصل، یعنی سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک یہ ساری صورتیں چھوٹی بھی ہیں لیکن ہر صورت اپنا پورا ایک مضمون رکھتی ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں مجھے عطا کیا، زبور، انجیل اور تورات تینوں کو ملا لیا جائے تو قرآن پھر بھی ان سے زیادہ بہتر کتاب ہے۔ اگر وہ آج بھی اپنی حالت میں ہوتی تو قرآن پھر بھی اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب اللہ نے تمہارے لیے باعث برکت نازل کی ہے۔ جس گھر میں ہوگی، جس سینے میں ہوگی وہ سینہ ببرکت ہے۔ جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو اور نماز کا کچھ حصہ لے کے جایا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں نماز کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، کہتا ہے اس گھر میں میرے رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جہاں اللہ کی کلام پڑھی جاتی ہے اللہ ہر گھر میں نصیب کر دے۔ یہاں ایک دکھ کے ساتھ میں بات عرض کرنے لگا ہوں، آج یہ جو بزرگ نظر آتے ہیں جن کی 75 سے اوپر عمر ہے، انہیں اس بات کا علم ہے جب پارٹیشن سے پہلے لوگ اگر کسی محلے میں داخل ہوتے، وہاں اگر بجن بج رہے ہوتے صبح تو پتہ چلتا یہ ہندوؤں کے گھر ہیں، اگر کہیں گرنتھ کا پاٹ ہو رہا ہوتا سمجھتے یہ سکھوں کا گھر ہے۔ جو مسلمانوں کے گھر ہیں وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے، جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے، ہر گھر کی جو باہر کھڑکی تھی اس کے ساتھ گھر کے بزرگ یا جو بھی تھے بیٹھ کے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے گھر کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ ان مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کے بجائے ٹیلی ویژن کی، گانے بجانے کی، قوالیوں کی اور دوسری باحیات چیزوں کی آوازیں آتی ہیں۔ نہ دن کی حیا ہے نہ رات کی حیا کہ میں اپنے دن کا آغاز کیسے کر رہا ہوں۔ اور قرآن کے ساتھ مذاق ہم یہ کرتے ہیں کہ جاتے ہی دکان پہ تلاوت لگاتے ہیں، جیسے ہی تلاوت ختم ہوتی ہے ساتھ ہی میوزک آن ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا تماشا ہوگا اللہ کی پاک کلام کے ساتھ؟ اور العیاذ باللہ بعض تو ایسے بد نصیب ہیں جن کے لیے قرآن شجر ممنوع ہے، وہ قوالی کو دین سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ گانے سے بدترین چیز ہے، جس میں رسول اللہ کا نام بے حیائی سے لیا جاتا ہے، اللہ کا نام بے حیائی سے لیا جاتا ہے، نہ اللہ کی عزت اور عظمت کا خیال کیا جاتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھا جاتا ہے، بکواس کرنے کے انداز میں رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پہ جس کے سامنے رسول اللہ کا نام آئے اور وہ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگو، قد جاءکم موعظۃ من ربہ، تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے لیے باعث شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے ایمانداروں کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو، اس لیے اس کا حق پہلا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن،
ام علی قلوب اقفالها، اس قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ اللہ ہمارے دلوں کے تالے کھول دے، ہم اس قرآن کو یہ دیکھیں۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، میری عادت نہیں کسی کی مخالفت کرنے، کسی کو دل دکھانا نہیں۔ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بہت سے مسلمان کنفیوز ہیں کہ کس طرف جائیں۔ وہ بھی ایسے کہتا ہے، وہ ایسے، ایک کہتا ہے کام کرو، دوسرا کہتا ہے نہ کرو، وہ کہتا ہے کرو گے تو تم حرام کرو گے، وہ کہتا ہے نہ کرو گے تو حرام کرو گے۔ کس کے پاس جائیں؟ اب قرآن کے پاس آ جائیں۔ اور ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ، حق مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ سچی بات ہے، پھر اس کی اتباع کی توفیق دینا۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، باطل غلط جھوٹ اس طرح دکھا دے مجھے پتہ چل جائے جھوٹ ہے، پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، اے اللہ مجھے ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو اللہ ہم پہ بھی حق واضح کر دے۔ حق میرا نام، میرے آبا کا نام، میرے مسلک کا نام یا کسی اور کا نام نہیں ہے۔ حق نام ہے قرآن کا، حق نام ہے اللہ کے فرمان کا، حق نام ہے محمد الرسول اللہ کی سیرت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حق پہ ہم سب جمع ہو جائیں۔ کوئی شخص اللہ سے اختلاف مسلمان نہیں کر سکتا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے نہیں کر سکتا۔ قرآن ہمارے لیے کامن ہے، ہم قرآن پہ آ جائیں، اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو سمجھا، جس طرح قرآن سمجھایا، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی عزت ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، دوسرا معاملہ یہ کہ اس پہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک ذمہ داری اللہ کے نبی نے ہم پہ ڈالی، کہا بلغوا انی ولو آیا۔ یہ کسی عالم دین کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا نا، تجھے اگر بہت سے، آج سونا سب سے قیمتی چیز ہے، ان کے زمانے میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں بہت سے سرخ اونٹ مل جائے تو یہ اتنی بڑی خوشی کی بات نہیں، اگر ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت کے رستے پہ آ جائے تو ان سرخ اونٹوں سے زیادہ تجھے بہتر ہے۔ تو اگر ایک آیت کسی کو سنا دیں، وہ آپ کی وجہ سے نمازی بن جائے، آپ کی وجہ سے روزہ رکھنا شروع کر دے، آپ کی وجہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دے، تو آپ بے شک دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اور آخری بات میرے پیارے بھائیو یہ ہے کہ جو ہم نے قرآن میں پڑھا، جو سمجھا، پھر اس پہ عمل، یہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا حامل تو بنایا ہے، اللہ ہم کو قرآن کا عامل بھی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات ذی وقار،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، صرف ایک چیز ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ سے التجا کرے، دعا کرے، تو اللہ اپنے فیصلوں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، کچھ بدبخت لوگوں نے مسافر ٹرین کو روکا، بہت سے لوگوں کو شہید کیا، بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ ہر دن کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ جیسے ہی ہمارا ملک پٹری پہ چڑھنا چاہتا ہے تو کچھ ایسی بدبخت قوتیں ہیں غیر ملکی جو ہمارے بعض بھائیوں کو اپنا اعلی کار بنا کے ہمارے ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ہم کسی کے دل کو نہیں بدل سکتے، ہمارے کہنے پہ شاید ان کے دل پہ کوئی اثر نہ ہو، لیکن اللہ تو دلوں کو بدل سکتا ہے۔ اے اللہ، جو بھی اس ملک کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اللہ تو ان کے دل کو بدل دے۔ اے اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس ملک میں بہت سے لوگ ناحق قتل کیے جا چکے، اے اللہ یہ ناحق خون بہہ رہا ہے، اے اللہ اسے امن میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ اس کے رہنے والوں پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہر شخص کوئی بھی کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے، اللہ سب کو آسانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اے رحیم و کریم رب، ہر مسلمان پر رحم کر دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا کر دے۔ اے اللہ دلوں کی قدورتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دے۔ اے رحیم و کریم رب، جو ہم میں بزرگ بھائی عزیز بہنیں فوت ہو چکی، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان کر دے۔ اے رحیم و کریم رب، اے اللہ سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں ان کی اولادوں کو سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکی کے رستے پہ چلا۔ اے اللہ ہم سب کا تعلق اپنی پاک کلام کے ساتھ کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی کلام کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مسجد اور ادارہ اللہ کی رحمت اور آپ کی کوششوں سے چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعے میں زبان سے ایک بات نکل گئی، میرا ضمیر اس دن سے بہت ملامت کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ سے پہلے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ بہت برا کلمہ تھا، ایک نوجوان نے مجھے احساس دلایا۔ میں آپ سب کے سامنے اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کے دلوں میں اللہ کے اس گھر کی محبت ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو لوگ اس گھر کی، اللہ کے گھر کی رونق بنتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو بارونق بنا دے۔ جو اس گھر کی برکت کا سبب بنتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو برکت سے بھر دے۔ اللہ رب العزت، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں ایک گناہگار بندہ، میری زبان سے ایسا کلمہ نکلا شاید تجھے پسند نہ ہو، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دینا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی رحمت کے بعد آپ لوگوں کی کوشش سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے ان 4 جمعوں میں آپ سے التماس کرتا ہوں، مدرسے کی مد میں زکوٰۃ، صدقات جو بھی آپ دے سکتے ہیں، مسجد میں خالص مال جس میں زکوٰۃ صدقات نہ ہوں وہ دینا چاہیے۔ تو یہ معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تقریباً 4.5 کروڑ کے قریب 4.5 کروڑ روپے تقریباً جو ہے یہ مدرسے کا خرچہ ہے، اور 1.5 کروڑ مسجد کا معاملات کا خرچہ تھا۔
اس میں وہ تعمیر و مرمت تھی جو انشاءاللہ کئی سال تک اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت آپ کے مالوں میں عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارا ایک جماعت کا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے پیغام ٹی وی، اس میں تعلیم اور دین کی تعلیم کی درس دیے جاتے ہیں، اور ایسے جو میڈیا ہے ان پہ لوگ جو ہے نا انویسٹمنٹ نہیں کرتے جس طرح دوسروں پہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لچر اشتہارات نہیں لگا سکتے۔ اور اس دفعہ ذاکر نائک صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ بہت سے معاملات میں انہوں نے مالی معاملات میں وہ تنگی کا شکار ہیں، اور میں آپ سے یہ بھی التماس کروں گا چونکہ وہ ایک غیر نفع بخش لوگوں کو دعوت دین سناتا اور بتاتا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ تعاون فرمائیں۔ اللہ آپ کی زندگی، آپ کے مال، آپ کی اولادوں میں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم انصر۔ یہ ایک پوچھا ہے کیا عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر اعتکاف ہوتا ہے۔ خواتین کو ان مساجد میں بیٹھنا چاہیے جہاں ان کی عزت، ان کی حرمت کا احترام ہو اور ان کے لیے پردے کا معقول انتظام ہو، تو وہ وہاں بیٹھ سکتی ہیں۔ جہاں نہیں ہے وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ نفلی عبادت ہے، ویسے اللہ کی رات کو عبادت کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ بعض علماء اس کا فتویٰ دیتے ہیں گھر میں بیٹھنے کا، لیکن قرآن میں یا رسول اللہ کے فرمان میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انسان اعتکاف عورت ہے یا مرد اپنے گھر میں بیٹھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔